افسون، وہ جو آشان اور صاحبہ سے مل کے خوش ہو رہی تھی، افشین کی آواز پہ مڑی تھی۔ جی مما، اگر خوشیاں منا لی ہوں تو یہاں تشریف لانا پسند کرو گی؟ افشین کے لہجے پہ افسون نے آئیبرو اچکا کے انہیں دیکھا تھا۔ یہ مما کو کیا ہوا ہے؟ وہ صاحبہ اور سجل کو دیکھنے لگی جبکہ وہ دونوں کاندھے اچکا چکی تھی۔ افسون، پھر سے آواز آئی تھی افشین کی۔ آ رہی ہوں مما۔ وہ جزبز ہوتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے آگے بڑھی تھی جب سامنے سے آتے اسکان سے ٹکرائی تھی۔ پاؤں لڑکھڑانے سے وہ گرنے والی تھی جب اسکان نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کے حصار سے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ اسکان کے مضبوط سینے سے جا لگی تھی۔ پیچھے سے صاحبہ اور سجل کی ہنسی تھی اور آگے اس کے مولوی صاحب۔ بنا پلک جھپکائے وہ پہلی بار اتنے قریب سے اسکان کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے یہ احساس کہ یہ شخص تو اپنا ہی ہے، اور اس کی بولتی آنکھوں میں کچھ تو تھا کہ افسون کے گالوں پر گلابی پن سا آیا تھا۔ ٹھیک ہو افسون؟ وہ سرگوشی میں اس کی کنڈیشن پوچھ رہا تھا۔ وہ بوکھلا کے پیچھے ہوئی تھی۔ جو ٹرانس کچھ دیر پہلے طاری ہوا تھا اس پر اب نظریں چرا رہی تھی۔ سامنے دیکھ کے چلا کرے نا محترمہ، میں نے ہی آپ کو گرنے سے بچایا ہے، اسکان لب بھیجے کہنے لگا۔ ہاں تو گرایا بھی آپ نے؟ وہ کندھے لاپرواہی سے اچکاتی مڑی تھی۔ واٹ؟ اسکان نے اس کی پشت گھوری تھی۔ اپنی غلطی کبھی نہ ماننا۔ کچھ دیر پہلے کی کیفیت جیسے اب کہیں مر ہی گئی تھی۔ دوسروں کی غلطی مان تو لیتی ہوں، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ یہی حرکتیں ہیں تمہاری۔ وہ لب بھیجے دھیمے لہجے میں اس کے قریب آ کر غرایا تھا جب افسون اچانک سے مڑی تھی اور اپنی سپاٹ نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا جو سجل جیسی نہیں ہے۔ عجیب لہجہ تھا، عجیب احساس تھا۔ اسکان کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ کیا کروں میں؟ سجل نہیں ہوں نا، میں افسون ہوں، وہ پھر سے بولی تھی۔ اس سے پہلے اسکان کچھ کہتا جب تسنیم کے بلانے پہ افسون آگے بڑھی تھی جبکہ اسکان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ سجل لب کاٹتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹھو دونوں۔ افشین کی بات پہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر بیٹھنے لگے تھے جب تسنیم نے انہیں گھورا تھا۔ ایک دوسرے کے قریب بیٹھو بیٹا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی تھی اور پھر ایک دوسرے سے نظریں پھیر کر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں میرے بچے، ماشاءاللہ۔ تسنیم ان پر واری ہو رہی تھی۔ کیوں بلایا ہے مما؟ افسون کے منہ بنا کے کہنے پہ افشین نے اپنی بیٹی کو گھورا تھا جو شاید زیادہ اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ سبھی منہ بنا کے ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ بچپن سے تم دونوں ایک ساتھ اسی گھر میں بڑے ہوئے ہو۔ اسکان تم سے کافی بڑا تھا، تم اکثر اس کی چیزیں خراب کر کے اسے تنگ کرتی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسکان تمہیں غصہ کرتا تو میں اسکان کو ڈانٹ دیتی۔ تسنیم خاموش ہوئی تو افسون کی زبان میں کھجلی ہونے لگی۔ بدتمیز لوگوں کی ناک پہ غصہ جو دھرا رہتا ہے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی تھی جسے قریب بیٹھا اسکان تو سن ہی چکا تھا، تبھی لب بھیجے اسے گھورا تھا۔ افسون؟ افشین نے اسے آنکھیں دکھائی تھی، تبھی وہ پھر سے تسنیم کو دیکھنے لگی۔ کل اسکان کے ڈیڈ بھی آ جائیں گے لندن سے، تو میں سوچ رہی تھی ایکچولی ہم دونوں بہنوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ کل افطاری کے بعد تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ تسنیم نے جیسے بم پھوڑا تھا ان دونوں پر۔ دونوں حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی اپنی ماؤں کو دیکھ رہے تھے۔ افسون نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا جب افشین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کو کہا تو وہ منہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ مما، آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ جلدی نہیں ہے؟ اسکان سنجیدہ لہجے میں اپنی ماں کو دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، اس کے بھاگنے کی راہیں بند جو ہو رہی ہیں۔ وہ پھر سے بڑبڑائی تھی جب اسکان لب بیچے اس کی طرف گھوما تھا اور افسون بھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ دیکھ رہی ہو تسنیم، میں نے کہا تھا نا، قصور افسون کا ہی ہے اور وہی ہوا۔ افسون دل کے پھپولے لیے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ مما سچ سچ بتائیے، مجھے کسی روڈ سے ڈھونڈ کے لائی تھی آپ؟ افسون کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ نہیں، تم سجل کے ساتھ فری میں مل رہی تھی۔ اسکان کی زبان سے بے ساختہ پسلا تھا اور افسون پھر سے اسے گھورنے لگی۔ ہاں، سجل سگی جو ہے آپ کی۔ اسکان کو اس کا لہجہ عجیب ہی لگا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی کو اسکان نے بغور دیکھا تھا۔ دل کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا اس کی آنکھوں میں یوں نمی دیکھ کر۔ تسنیم نے افشین کا ہاتھ دبا کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کے افسون کے پاس بیٹھی تھی۔ افسون میری جان، تسنیم نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان، اپنی خالہ کو بتاؤ۔ افسون ان سے لگی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ جانتی ہو افسون، میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے گھر کی بہو بن رہی ہو۔ دل کیا بول دے کہ آپ کے بیٹے کی ایسی کوئی خواہش نہیں، لیکن خاموش ہی رہی۔ اسکان لب بھیجے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
ارے تم تو جب دنیا میں آئی تھی تو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ جب تم روتی تھی تو افشین سے چپ ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن میری گود میں آ کر تم پرسکون ہو کے سو جاتی تھی، اور میں نے بول دیا تھا کہ سجل تمہاری بیٹی ہے لیکن افسون تو میری بیٹی ہے۔ افسون سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی، اور تب سے میں نے تمہیں اسکان کے لیے سوچ رکھا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی افسون کہ ایک ماں سے بڑھ کر ہے میری محبت تمہارے لیے، اور اب تم دونوں یوں لڑتے ہو، ایک دوسرے سے کتراتے ہو، مجھے بے حد دکھ ہوتا ہے۔ میں نے فرحان بھائی سے مانگا تھا تمہیں اور وعدہ دیا تھا انہیں کہ… وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ افسون نے انہیں گلے سے لگایا تھا۔ خالہ جانی پلیز، آئی ایم سوری، مت روئیے پلیز، آئی ایم سوری۔ افسون کو رونا آنے لگا انہیں دیکھ کر۔ تسنیم مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے میری جان، سوری کس لیے؟ تم تو اپنی خالہ کی جان ہو، گڑیا ہو تم میری۔ افسون مسکرانے لگی اور آنسوؤں اور مسکراہٹ کا یہ حسین امتزاج اسکان نظر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ افسون اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ افسون تیزی سے اٹھ کے ان کے قریب بیٹھی تھی۔ آپ لوگ مت رویا کریں پلیز۔ مما، خالہ جانی پلیز۔ کیا کروں، غصہ آ جاتا ہے مجھے، جلدی ناراض ہو جاتی ہوں، لیکن مان بھی تو جلدی جاتی ہوں نا۔ آپ دونوں پلیز مت اداس ہوں پلیز۔ افشین مسکرانے لگی۔ ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز ہیں بیٹا، تم دونوں خوش رہو، ساتھ رہو، یہی ہم چاہتے ہیں بس۔ افسون خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ موصوف کی خوشی میں بالکل نہیں ہوں۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسکان کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دل ڈوب کے ابھرا تھا ان نگاہوں کے ارتکاز سے، اور پھر سر جھٹک کے جلدی سے نظریں جھکا گئی تھی کہ دل نے اب خوش فہمیاں پالنی چھوڑ دی تھی۔ وہ جو ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت یا پسندیدگی دیکھنے کی کوشش میں ہمیشہ اپنا دل ہی توڑ دیتی تھی، اب ان آنکھوں میں دیکھنے سے ڈرنے لگی تھی، جبکہ اسکان کچھ اور ہی سوچ رہا تھا جس سے یقیناً افسون بے خبر ہی تھی۔ تبھی منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسکان اسے دیکھ کر زیر لب مسکرا پڑا تھا۔ وہ کب سے صوفے پر نیم دراز اقبال کی گھوریوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بھائی بس کر دیں گھورنا، کتنا گھوریں گے؟ آخر وہ جنجلا ہی گیا تھا، اور اقبال تو جیسے بھرے بیٹھے تھے بھڑکنے کے لیے۔ تمہیں گولی لگی تھی، تم نے مجھے انفارم تک نہیں کیا۔ ایک پوری رات اور پورا دن ہاسپٹل میں رہے، تب بھی مجھے انفارم کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اسے تمہاری بے وقوفی سمجھوں یا کوئی ضد؟ شاہویز جزبز ہوتا انہیں دیکھنے لگا۔ بھائی ضد کیسی اب؟ آپ بھی کبھی کبھی مجھے آپ کے دشمن ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اقبال لب بھینچوں سے گھور رہے تھے۔ جب مما اور پاپا چھوڑ گئے تھے تمہیں، تب سے تمہارا اپنے بچے کی طرح خیال رکھا ہے میں نے شاہویز، اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو دکھ ہی ہوگا مجھے۔ وہ اداس ہو رہے تھے، شاہویز کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، اب ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اقبال ہلکا سا مسکرائے تھے جب ان کا ملازم اندر آیا تھا۔ سر، مسٹر ایاز آپ سے ملنے آئے ہیں۔ دونوں ہی چونکے تھے۔ شاہویز کے ماتھوں کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا جبکہ اقبال پرسکون ہی رہے تھے۔ اندر لے کے آؤ انہیں۔ اوکے سر۔ ملازم چلا گیا تھا۔ یہ کیوں آیا ہے؟ شاہویز جزبز ہوا تھا جبکہ اقبال نے اسے آنکھوں سے تسلی دی تھی، ریلیکس رہو۔ تب تک ایاز بھی پھولوں کا بوکے ہاتھ میں لیے اندر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ ایاز بیٹھو۔ اقبال بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ایاز نے پھول شاہویز کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ تمہاری صحت یابی کے لیے۔ شاہویز نے آئی برو جھکا کے اس کی مسکراہٹ ملاحظہ کی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہیں آپ نے تو حملہ نہیں کروایا تھا؟ ایاز کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا تھا اور پھر ہنس پڑا تھا۔ بہت مزاحیہ ہو۔ وہ سیدھا ہو کے اقبال کے ساتھ والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ شاہویز پھر سے پوچھ رہا تھا جب اقبال نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ایاز کو دیکھنے لگا۔ بہت دشمنیاں پال لی، بہت ضد بھی کر لی، پھر سوچا بھائی تو پھر بھائی ہوتا ہے، ماں الگ ہے، باپ تو ایک ہی ہے ہمارا، تبھی آپ سے ملنے چلا آیا۔ ایاز اپنے لہجے میں مٹھاس گھولتے کہنے لگا۔ اقبال خاموش رہے تھے جبکہ شاہویز کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ایاز نے گھور کر اسے دیکھا تھا لیکن فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر لگا تھا اسے۔ یہ تو اچھی بات ہے ایاز، تمہیں اس بات کا احساس ہوا اور تم ہم سے ملنے چلے آئے۔ بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے تم نے آج۔ اقبال مسکرا کر کہنے لگے جبکہ ایاز بھی شاہویز سے نظریں پھیر کر اقبال کو دیکھنے لگا۔ بالکل، یہ پالیٹکس، یہ الیکشن تو چلتے رہتے ہیں، سیٹ کسی نہ کسی کو ملتی ہی ہے جس کو ملنا ہو، بس دوستی اور رشتہ داری کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مجھے خوشی ہوئی کہ تم یہاں آئے، اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایاز بھی مسکرانے لگا لیکن شاہویز اس کا زیرک نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔
کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ یہی سوچتا رہا۔ سجل، بات سنو گی پلیز؟ لان میں کافی دیر ٹہلنے کے بعد جب سردی کا احساس بڑھنے لگا تو وہ اندر جانے کا سوچنے لگی، جب اسکان کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ جی؟ اسکان اسے کافی پریشان لگا تھا، تبھی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا بات ہے اسکان، پریشان لگ رہے ہیں آپ؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ افسون مجھ سے کافی ہرٹ ہے۔ تو آپ نے اسے ہرٹ کرنے میں کوئی کسر بھی تو نہیں چھوڑی تھی، سجل نے اچانک کہا تھا، اور اسکان رک کر اس کو دیکھنے لگا تو وہ جلدی سے نظریں چرا گئی۔ میرا مطلب تھا کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ اسکان ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سجل، سچ ہی تو ہے کہ افسون کو ہرٹ کرنے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب چاہے جو بھی کہو اس نے میرا یقین کیا کرنا، وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتی اب۔ سجل، تم اس کی بہن ہو، دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو۔ تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اسکان، اور ویسے بھی کل تو آپ دونوں کا نکاح بھی ہو رہا ہے، اور پھر سب ٹھیک ہونے لگے گا۔ افسون نازک دل کی ہے، جلدی ناراض ہو جاتی ہے، جلدی مان بھی جاتی ہے۔ بس تھوڑی توجہ، تھوڑی کیئر، تھوڑی محبت، اور پھر افسون میں آپ اس افسون کو دیکھیں گے جو سراپے محبت ہوگی آپ کے لیے، ٹرسٹ میں۔ سجل اپنی بات کر کے مسکرا پڑی تھی، اور یہی لمحہ تھا جب کمرے کی بالکنی سے افسون نے انہیں دیکھا تھا، اور اس کے دماغ نے جو دیکھا وہی سوچا۔ وہ لب بھینچے نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا تیزی سے جیسے ابھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اور پھر دونوں مڑے تھے۔ اسکان اپنے لان کی طرف جا رہا تھا، اور سجل اندر گھر کی طرف آ رہی تھی۔ افسون کو لگا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں، ماتھے پہ پسینے کی بوندیں ابری تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی تھی۔ سجل بھی دروازہ کھول کر کمرے میں آ چکی تھی۔ افسون وہیں رک کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ سجل مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن افسون کی آنکھوں میں عجیب وحشت سی محسوس ہوئی تھی اسے۔ نکاح ہی ہو رہا ہے، رخصتی نہیں کروا رہے جو اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ سجل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اچھے لگتے ہو تم دونوں ساتھ میں۔ افسون کے لہجے میں عجیب یاسیت سی تھی۔ سجل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ابھی دیکھا میں نے تم دونوں کو لان میں نیچے۔ ہاں، اسکان تمہارے لیے پریشان، سجل کہنے لگی تھی جب افسون نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں کہہ دوں گی سب کو کہ اس شام کو میں نہیں تھی بلکہ تم تھی، اسکان کے ہاتھ سے رنگ پہننے والی۔ تو تم سے یہ نکاح بھی ہونا چاہیے، دو لو برڈز کو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یوں کرتی ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے رنگ اتارتی اس کے قریب آئی تھی، میں خود ہی ابھی پہنا دیتی ہوں، اور کل سب کو۔ افسون، سجل نے اس کا ہاتھ تیزی سے جھٹکا تھا۔ افسون کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ان آنکھوں کی نمی سجل دیکھ چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کرنا کیا چاہ رہی ہو تم افسون؟ وہی جو تم چاہتی ہو، جو اسکان چاہتا ہے۔ افسون کا لہجہ بھی تیز ہوا تھا، لیکن آواز میں نمی کی آمیزش بھی تھی۔ تم غصہ دلا رہی ہو مجھے اب افسون، تم کیسے کسی کے بھی حوالے کر سکتی ہو اسکان کو؟ سجل کو غصہ آ رہا تھا اس پہ۔ کسی کے حوالے نہیں کر رہی، اپنی بہن کو دے رہی ہوں۔ افسون عجیب پاگل لگ رہی تھی اس لمحے۔ اف افسون، اسکان کوئی چیز ہے جو مجھے دے رہی ہو، وہ تمہیں چاہتا ہے اور تم یہاں؟ سجل مڑنے لگی جب افسون کی بات پہ اسے ٹھٹکنا پڑا۔ وہ خود کہہ رہی تھی کہ کاش میں سجل ہوتی۔ اب میں سجل تو نہیں بن سکتی نا، میں تو افسون ہوں۔ تو تم؟ بس افسون، بس انف، بہت بولتی ہو تم۔ ہوش میں تو ہو تم؟ میں ایسے شخص کو ایکسیپٹ کروں گی جو میری ہی بہن کا فیانسی ہو اور جو میری ہی بہن کو چاہتا ہو؟ عجیب لڑکی ہو تم افسون، بے وقوف۔ سجل کی آواز غصے سے تیز ہوئی تھی، جبکہ افسون لب بھینچوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں چاہتا، زبردستی کا رشتہ جوڑ رہا ہے میرے ساتھ۔ میں اسے پسند نہیں ہوں، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح۔ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی جو میرے ساتھ زبردستی کا رشتہ جوڑ رہا ہے؟ اس کا دل بکھر رہا تھا۔ آج پہلی بار اس لاپرواہ لڑکی کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ٹوٹ رہی ہے۔ سجل نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا تھا۔ افسون، تم ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تم شرارتیں کرتی اچھی لگتی ہو، سب کو تنگ کرتی اچھی لگتی ہو۔ پلیز ایسے نہیں کرو، چپ کرو۔ افسون خاموشی سے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے اب کیا کرنا ہے، کیسے سجل اور اسکان کو ملانا ہے، اور وہ سوچ چکی تھی۔ ابھی خاموشی سے سجل سے وہ الگ ہوئی تھی اور بنا اسے دیکھے اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ چکی تھی، جبکہ سجل اپنی بہن کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جس کی کم از کم اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہے۔
کل نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، میری بہن خوش قسمت بیوی بنے گی، اسکان اسے بے حد چاہتا ہے۔ وہ سر جھٹک کے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ نائٹی پہن کے اس نے غور سے خود کو ڈریسنگ روم کے مرر میں دیکھا تھا۔ اپنے بالوں سے ہیئر کیچر نکال کر وہ اب خود کو کھلے بالوں میں دیکھ رہی تھی۔ لب ہلکا سا مسکرائے تھے اور پھر گہرا سانس لیتی وہ کمرے میں آئی تھی۔ آہت جو بیڈ پر نیم دراز موبائل میں کچھ سرچ کر رہا تھا، نظر اٹھا کر اس نے صاحبہ کو دیکھا تھا جو اسے دیکھتی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ وہ محبت ہی تو تھی، اس کی ہمیشہ، اس کی عزیز جان بیوی۔ اپنے دل کو انسنی کرتا وہ پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تھا، ساتھ ہی صاحبہ کے مسکراتے لب بھی سکڑ گئے تھے۔ آہت کے چہرے پر وہ کل سے بے حد سنجیدگی دیکھ رہی تھی، لیکن ہمت کرتی وہ بیڈ کے قریب آئی تھی۔ آشان ضد کر رہا تھا کہ دادو کے پاس سونا ہے تو میں نے بھی کہہ دیا کہ سو جائے۔ وہ بات کرنے میں پہل کرتی بولی تھی۔ آہت بے بس ہنکار بھرا تھا، نظریں اب بھی موبائل پر تھی، لیکن ساری حسیات جیسے اسے دشمن جان نے اپنی طرف مبذول کر دی تھی۔ سحری میں بھی اٹھنا ہے، سونا نہیں ہے کیا؟ اس کے سوال پہ آئی برو جھکا کے اس نے صاحبہ کو دیکھا تھا جو دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کھلے بال سمیٹنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ لب بھینچے وہ پھر سے نظریں چرا چکا تھا۔ میں کہاں سوؤں آہت؟ نیا سوال پوچھا گیا۔ میری گود میں آ کے سو جاؤ۔ وہ بنا اسے دیکھے جھنجھلایا تھا، لیکن صاحبہ تو سچ میں اس کی باہوں کے گھیرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ جیسے سانس روک گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار تمہیں؟ خود ہی تو کہا میری گود میں آ کے سو جاؤ۔ معصومیت کی انتہا تھی اس چہرے پر۔ میرا مطلب تھا پورے کمرے میں کہیں بھی سو جاؤ۔ وہ لب بھیچے صاحبہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کب کہا تم نے؟ وہ منہ بنا کے آنکھیں پٹپٹاتی بولی تھی۔ آہت بمشکل خود پہ لگام لگائے ہوئے تھا۔ دل میں پنپتے بے لگام ہوتے جذبوں سے منہ موڑنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ وہ موبائل سائڈ پہ رکھ کے مکمل اس کی طرف جھکا تھا۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ کیا کروانا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ اپنی سانس اس کے چہرے پر چھوڑتا وہ مخمور لہجے میں بولا تھا۔ صاحبہ کو جیسی شے ملی تھی تبھی اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کر کے اس کے قریب ہوئی تھی، اور آہت نے بے ساختہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کیا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ صاحبہ کو اپنی شدتوں سے مدہوش کر رہا تھا، اس کے نازک وجود کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے سہلاتا، اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ایک نظر اس نے صاحبہ کے چہرے پر ڈالی تھی جو آنکھیں موندے اس کے ہر لمس کو خود میں اتار رہی تھی، اور پھر اچانک اسے چھوڑ کر آہت پیچھے ہوا تھا اور بیڈ سے ہی اتر گیا تھا۔ صاحبہ بکھری بکھری سی اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب عادت ہو گئی ہے مجھے، تمہارے بغیر بہت اچھی نیند آ جاتی ہے مجھے، تو سو جاؤ۔ وہ اپنی بات کہہ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا، جبکہ صاحبہ اپنے بکھرے حلیے کو ٹھیک کرتی پہلے حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر غصے سے اس کی پشت گھورنے لگی۔ اسے مکمل اپنی دسترس میں کر کے آہت ایسے ہی اسے چھوڑ کے اب مزے سے صوفے پر سونے چلا گیا تھا۔ صاحبہ نے غصے سے کھینچ کے تکیہ اس کی پشت پہ مارا تھا جسے آہت لے کر اپنے سر کے نیچے رکھ چکا تھا۔ تھینک یو، لائٹ بھی آف کر دو پلیز۔ اور صاحبہ اسے انسنی کرتے غصے سے سر رکھ کے سونے لگی تھی۔ بدتمیز، منحوس۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ کب سے اس نمبر کو گھور رہا تھا۔ اسکرین آف ہو جاتی تو پھر سے آن کر کے اس نمبر کو گھورنے لگتا۔ اف، آ کر جھجلا کے موبائل ہی بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں رکھ دیا تھا۔ اف اف اف، آخر میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اس نمبر کو اتنا گھور کیوں رہا ہوں میں؟ وہ سب جھنجلا گیا تھا اپنی ہی سچویشن سے۔ وہ اب سیدھا ہو کر لیٹ چکا تھا اور چھت کو گھورنے لگا، لیکن دل پھر سے پٹری سے اترنے لگا تھا۔ سوچوں کا تسلسل بس سجل کے گرد گھوم رہا تھا۔ ایویں ہی باتیں سنا دی اس بیچاری کو، اس نے تو میری ٹریٹمنٹ کی تھی اور میں اسے ہی۔ یہ سب اس افسون کی وجہ سے ہوا۔ بولتی رہتی ہے پٹر پٹر، دماغ ہی بند ہونے لگا تھا، بندے کو گھما کر رکھ دیتی ہے، جیسے مجھے ہی گھما کر رکھ دیا۔ وہ بل بڑاتے اچانک ہنسنے لگ گیا تھا۔ ناٹک ہے پوری، لیکن پھر سے منہ لٹک گیا تھا اس کا۔ اب سجل سے کیسے بات کروں؟ کیا بات کروں؟ اف۔ وہ پھر سے موبائل اٹھا چکا تھا۔ واٹس ایپ آن کر کے اس نے سجل کے نام پہ کلک کی تھی۔ چیٹ اوپن ہو چکی تھی۔ لاسٹ سین 9:30 PM شو ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے لب بھیچے اس کے نام کو گھورنے لگا، اس کی پروفائل چیک کیا اور پھر جھنجلا کر موبائل رکھ دیا۔ جھنجلاتا پھر سے موبائل اٹھا چکا تھا اور میسج ٹائپ کرنے لگا۔ کون سا پین کلر بیسٹ ہے پین کے لیے؟ میسج ٹائپ کر کے وہ اسکرین کو گھور رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
دماغ بھی جامد ہو رہا تھا، سینڈ کرے کہ نہیں کرے کہ نہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس سے سینڈ کا بٹن دب گیا۔ اوہ شٹ شٹ! وہ لب بھیجے اب سامنے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اقبال سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ پین تو نہیں ہو رہا؟ بھائی آپ بھی نا؟ وہ سر تعصب سے ہلاتا پھر سے اپنے ٹائپ ہوئے میسج کو دیکھا جو سینڈ ہو چکا تھا سجل کو۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تھا اور شاہویز کا میسج دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے کچھ دیر اس کے میسج کو دیکھتی رپلائی کا سوچتی رہی، جب اچانک افسون اس کے قریب ہی بیڈ پہ دھڑام سے گری تھی۔ موبائل چھوٹ کے بیڈ پہ گرا تھا۔ افسون انسان بنو گی؟ سجل نے اسے گھورا تھا جبکہ وہ ہنس پڑی تھی۔ نہیں، ایک تو تمہاری سمجھ نہیں آتی مجھے، نہ تمہارے غصے کا پتہ چلتا ہے نہ ہنسی کا۔ سجل اس کی طرف گھومی تھی۔ افسون مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا آتے ہیں، مجھے ساتھ لگاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں اور میں پھر سے ڈھیٹ والی افسون بن جاتی ہوں۔ سجل مسکرا پڑی تھی۔ خوش رہا کرو، ہنسا کرو۔ کون سے کسی کو میری پرواہ ہے؟ وہ کندھے اچکا کے منہ بنا کر بولی تھی۔ مما ایسے بیہیو کرتی ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا میں لے آؤ پلیز۔ ایک عدد فیونسی ہے جو مجھے گھورتا رہتا ہے، بہن ہے جو مسکرا کے میری ہر شیطانی میں میرا ساتھ دیتی ہے، اور ایک عدد بھائی ہے جو میری جان ہے۔ بٹ سجل پھر بھی مجھے لگتا ہے میں سب جیسی نہیں ہوں، عجیب ہوں، ہنستی ہوں، بہت بولتی ہوں، گالیاں دیتی ہوں، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہوں۔ بٹ سجل اس میں میرا کیا قصور؟ میں ہوں ہی ایسی۔ کیا میں بری ہوں؟ کیا میں غلط ہوں؟ سجل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں بری ہو تم، اور غلط بھی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم وہی سوچتی ہو جو سوچنا چاہتی ہو۔ اسکان تمہیں چاہتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی اپنے لیے؟ افسون ہنس پڑی تھی۔ محبت تو نہیں دیکھی، بس گھورتا ہی رہتا ہے جیسے مجھے کھا جائے گا۔ اب افسون تو افسون ہے، وہ سجل یا مغل تو نہیں بن سکتی نا۔ سجل اس کے بال سنوارنے لگی۔ تم افسون ہو، بے حد خوبصورت، بے حد شرارتی۔ پتہ ہے تم میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ تمہارا یہ ڈمپل جو کسی کے دل میں بھی گدگدی کر سکتا ہے۔ تو ایسے بات کرتی ہے جیسے میرا ہیرو ہے تو۔ افسون نے اس کی بات ہنسی میں اڑائی تھی۔ سجل بھی تعصب سے سر ہلاتی ہنس پڑی تھی۔ افسون بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ لیڈیز اینڈ لیڈیز، میں ہوں آپ کی برٹش ایشین دلہن افسون، جو وہاں بالکل نہیں گئی، جو یہاں رہتی آ رہی ہے ہمیشہ سے۔ سجل کو اس کی ایکٹنگ پر ہنسی تھی۔ ویسے کیا ہو گیا اگر عین نکاح کے وقت دلہن ہی غائب ہو؟ شور اٹھے، دلہن بھاگ گئی۔ ارے دلہن بھاگ گئی؟ اس کی بات پہ سجل نے لب بھیجے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ پھر دلہن کی بہن بنے گی دلہن؟ تمہارے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے افسون، کیا کرنے والی ہو تم؟ سجل شک بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ کاندھے اچکا گئی۔ مجھے روزہ لگ رہا ہے۔ رخ موڑ کے وہ مرر میں اپنا عکس دیکھنے لگی جبکہ سجل اس کی پشت گھور رہی تھی۔ مما پلیز بس کر دیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ رخصتی نہیں ہو رہی، نکاح ہی ہے بس۔ تسنیم جو بار بار اس کے لیے سوٹ سلیکٹ کر رہی تھی، جب اسکان جھنجھلایا تھا۔ چپ رہو تم، دیکھو بتا رہی ہوں تمہیں، اگر میری بچی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا تو میں خود تمہیں ماروں گی۔ تسنیم اسے گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ اسکان نے انہیں لب بھینچے دیکھا تھا۔ مما آپ بھی کمال ہی کرتی ہیں، آپ کی نازو پلی بہو کا دل میں توڑ سکتا ہوں، وہ مجھے توڑ نہ دے اوپر سے پھینک کر۔ آئلین بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ آپ دونوں ماں بیٹا اف کمال لگ رہے ہو۔ اسکان انہیں گھورنے لگا۔ آپ نے بھی کچھ کہنا ہوگا اپنی لاڈلی کے متعلق؟ بالکل نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے میرا بچہ اپنی ہونے والی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ آئلین نفی میں سر ہلاتی مسکرا کر بولی تھی۔ یہ محبت مجھے کیوں نظر نہیں آتی جو سب کو نظر آ رہی ہے؟ اسکان نظریں چراتا منہ بنا کر بولا تھا۔ ادھر آؤ۔ وہ اسے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لائی تھی۔ تمہاری آنکھیں بولتی ہیں میرے بچے، یہ جو بار بار افسون کو دیکھ کر، اسے سوچ کر جو چمک آتی ہے نا ان آنکھوں میں، اس سے پتہ چل جاتا ہے تمہارے دل کا حال۔ آئلین مسکرا کر بتا رہی تھی۔ بس اکڑ بہت ہے اس میں، سیدھے منہ کبھی اس سے بات نہیں کرتا، تبھی وہ بھی غصہ کر جاتی ہے۔ تسنیم اب بھی غصہ تھی شاید۔ اسکان نے لب بھینچے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مما کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ افسون کیوں کترا رہی ہے تم سے؟ کیا کہا ہے تم نے اسے جو وہ ناراض ہے؟ تسنیم کی بات پہ اسکان نے آئلین کو دیکھا تھا تو وہ مسکرا پڑی تھی۔ آپ ہی نکاح ہونے دے، دونوں سیدھے ہو جائیں گے۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تھا۔
ٹائم پہ آ جانا، یہ نہ ہو سب سونے چلے جائیں انتظار کرتے کرتے۔ تسنیم کی بات پر وہ پھر سے لب بھیج گیا، لیکن آئلین نے اسے اشارے سے جانے کو کہا تھا اور وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ باہر آ کر اس کی نظر ساتھ والے لان میں گئی تھی، جہاں آشان اپنے ننھے ہاتھوں میں بہت سے پھول لیے افسون کے بالوں میں لگا رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتی آنکھوں سے آشان کو دیکھ رہی تھی۔ آنی، آپ پری لگ رہی ہیں۔ افسون ہنس پڑی تھی، جبکہ آشان نے اس کے ڈمپل کو اپنی ننھی انگلی سے چھوا تھا۔ یہ میرا کیوں نہیں بنتا؟ مجھے بھی چاہیے۔ چلو ڈمپل، میرے کیوٹ سے بوائے کے گال پہ جاؤ، افسون نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور نظر بے ساختہ سامنے اٹھی تھی، جہاں اسکان دنیا جہاں سے بے خبر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ افسون کو ان نظروں کے حصار سے اپنی دھڑکنیں پاگل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے اور رخ بھی موڑ گئی تھی۔ یہ مولوی صاحب اب کیوں گھور رہا ہے؟ پھر کون سی غلطی پکڑنے جا رہا ہے میری؟ اس نے منہ بنا کر سوچا تھا۔ اس کی حرکت پر اسکان کے لب ہلکا سا مسکرائے تھے۔ پورے حق سے، جب تم میری ہو جاؤ گی افسون، تب لمحہ لمحہ اپنی فیلنگز بتاؤں گا۔ تمہاری ساری ناراضگی دور کر کے تم میں اپنی محبت بھر دوں گا۔ وہ سوچ رہا تھا جب افسون پھر سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے اب بھی یوں ہی کھڑے دیکھ کے وہ جذبوز ہوئی تھی۔ آشان بیٹا، جا کے اپنے ماموں سے کہو منہ بند کرے، مکھی چلی جائے گی۔ افسون کی آواز اتنی تھی کہ وہ سن چکا تھا۔ آشان، اپنی پھپھو سے کہو میں ماموں نہیں پھپھا ہوں آپ کا۔ افسون نے گھور کے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ سر جھٹک کے اب جا چکا تھا۔ آگ جو لگ چکا تھا اپنی بات سے، اب شام تک افسون نے اپنا غصہ 10 جگہ تو اتار ہی دینا تھا۔ صاحبہ نے کوئی فائل چیک کرتے آہت کو ایک عدد گھوری سے نوازا تھا۔ بدتمیز، زیر لب بڑبڑاتی وہ افشین کے قریب آئی تھی۔ ارے بیٹا، تم تیار نہیں ہوئی؟ آفس نہیں جانا؟ افشین اسے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں مما، اتنا سارا کام ہے آج تو، ہماری افسون اور اسکان بھائی کا نکاح ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں تیاری میں حصہ نہ لوں؟ اس نے لاڈ سے کہا تھا۔ افشین نے مسکرا کر اسے پیار کیا تھا۔ میری بچی، بس اب تم آ گئی ہو، اب سکون ہے مجھے۔ چلیے بتائیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ وہ کنکھیوں سے آہت کو دیکھ کے افشین سے کہنے لگی، وہ جو مکمل اسے نظر انداز کر رہا تھا اور اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ تبھی پھر سے مخاطب ہوئی تھی افشین سے۔ مما، کون سا ڈریس میرے لیے بیسٹ رہے گا آج کے فنکشن کے لیے؟ ارے پرانا ڈریس کیوں؟ تم بھی جا کے نیو ڈریس لے لو اپنے لیے۔ تسنیم افسون کے ساتھ جا رہی ہے، تم بھی جانا، افشین مصروف انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ صاحبہ کنکھیوں سے ابھی بھی آہت کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا دیکھتی ہوں مما، ابھی تو بہت سے کام ہیں، شام تک ٹائم ملا تو چلی جاؤں گی۔ آہت جو اسے ہی سن رہا تھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اوکے مما، جا رہا ہوں میں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا بیٹا، شام کو جلدی آنا، افشین نے اسے یاد دہانی کرائی تھی، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلاتا جا چکا تھا۔ افشین کی نظر صاحبہ پہ گئی تھی، جو چہرے پر اداسی لیے اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی آہت گیا تھا۔ افشین نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ شام کا انتظار کرو، تم ایسا تیار کروں گی تمہیں کہ وہ خود ہی تم سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا، اور اگر پھر بھی ایسے ہی منہ بنائے رہا تو۔ وہ اداسی سے بولی تھی، جبکہ افشین مسکرا پڑی تھی۔ مت بھولو میں بھی افسون کی ماں ہوں، کچھ ڈرامہ کوئین میں بھی ہوں۔ ان کے انداز پہ صاحبہ ہنس پڑی تھی۔ بس میری سجل معصوم سی ہے، دعا کرو اللہ اس کے نصیب اچھے کریں، بے حد اچھا انسان اس کے نصیب بنے جو اسے بے حد خوش رکھے۔ صاحبہ ان کے ساتھ لگی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، ہماری افسون کی طرح سجل بھی بے حد اچھے نصیبوں والی ہوگی انشاءاللہ، افشین نے مسکرا کر کہا تھا، اور پھر اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سجل کا میسج دیکھ کر وہ دیر تک ہنستا رہا تھا۔ پین کلر چاہیے یا کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ اور پھر کچھ سوچ کے اس نے میسج دیا تھا، آپ کا اشارہ تو محترمہ افسون کی طرف تو نہیں، جو میرے دماغ کی کھچڑی بناتے بناتے رہ گئی تھی۔ سجل جو ابھی ابھی پیشنٹ کو دیکھ کر باہر نکلی تھی روم سے، جب میسج ٹون پہ اس نے موبائل دیکھا تھا، اس کے لب مسکرائے تھے۔ مجھے تو اسکان پر رحم آ رہا ہے، ویسے آج شام افسون اور اسکان کا نکاح ہے۔ شاہویز نے آئی برو جھکا کے میسج کو دیکھا تھا، مطلب میرا دل ٹوٹنے والا ہے۔ سجل اس کا میسج دیکھ رہی تھی جب دوسرا میسج آیا تھا۔ چلو سیکنڈ آپشن بھی ہے ڈاکٹر سجل، ٹوئنز کا یہی فائدہ ہے، ایک دل توڑ دے دوسرا آپشن موجود ہوتا اس کی ٹوئن سسٹر۔ سجل نے پہلے گھورا تھا موبائل کو اور پھر ہنس پڑی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے موبائل اپنی شرٹ پاکٹ میں ڈال دیا تھا اور باہر لان کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ادھر شاہویز کچھ دیر اس کے میسج کا انتظار کرتا رہا اور پھر سر جھٹک کر اس کے نمبر پر کال کرنے لگا، جو ریسیو بھی ہو گئی تھی۔
خیریت مسٹر شاہ؟ نائس شارٹ فارم میرے نام کا۔ شہویز کا لہجہ شرارتی تھا۔ سجل بھی مسکرا دی تھی۔ شکریہ۔ دونوں طرف خاموشی چھائی تھی کچھ دیر، جسے شہویز نے ہی توڑا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ولن کا رول پلے کروں، پھر تمہارا سوچ کے رک گیا۔ میرا کیوں؟ سجل حیران ہوئی تھی جبکہ وہ مسکرا پڑا تھا۔ مجھے آپ سے ٹریٹمنٹ کروانی ہے نا اپنے ٹوٹے بکھرے دل کی۔ میں انجیکشن بہت اچھے سے لگاتی ہوں، سجل نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ آج تک مجھے انجیکشن کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا آج اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے انداز پہ سجل بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ دن میں کتنی دفعہ فلرٹ کرتے ہیں آپ؟ ارے یہی کوئی 3 سال پہلے فلرٹ کرنا چھوڑ چکا ہوں میں۔ آپ بلیم نہ کریں مجھ پہ ایسا کچھ، وہ روٹے لہجے میں کہنے لگا۔ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی دوسری۔ سجل نے چونک کے دیکھا تھا۔ اچھا مما کی کال آ رہی ہے، میں ان سے بات کر لوں؟ مطلب میں کال بند کر دوں؟ ایسا ہی کچھ سمجھ لیں مسٹر شاہ۔ سجل کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے ٹیک کیئر اینڈ مس می پلیز۔ سجل مسکرا کے کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی اور اب اپنی مما کو کال کر رہی تھی اور جانتی تھی کہ پریشان ہو رہی ہوں گی وہ اور اسے جلدی آنے کا کہہ رہی ہوں گی۔ افشین اور تسنیم تو ایسے بڑھ چڑھ کے نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی جیسے دنیا میں اس سے زیادہ ضروری کام کوئی رہا ہی نہیں تھا۔ ارے افشین، میں کہتی ہوں آئلین کو اچھا میک اپ آتا ہے، تم سے کہوں گی افسون کا میک اوور کرنے کو تو بچی کو گھور گھور کے اس کا خون ہی خشک کر دو گی۔ میں آئلین سے کہتی ہوں کہ افسون کا میک اوور کر دے۔ افشین نے گھور کے اپنی بہن کو دیکھا۔ دشمنی بنا دیا ہے تم نے تو مجھے افسون کا۔ تسنیم کو ہنسی آئی تھی۔ بس میں نہیں چاہتی کہ آج کے اس خوبصورت موقع پر میری بچی پریشان ہو یا اداس ہو۔ افشین نے منہ بنایا تھا۔ ہاں جیسے میں تو اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ رہی ہوں۔ صاحبہ ہنس پڑی تھی۔ آپ دونوں کتنی کیوٹ ہو، کاش میری بھی کوئی سسٹر ہوتی۔ صاحبہ نے بے حد پیار سے انہیں دیکھتے کہا تھا۔ افسون اور سجل بھی تو تمہاری بہنیں ہیں میری جان۔ افشین نے مسکرا کر بہو کو دیکھا تھا۔ ہاں بالکل۔ صاحبہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اچھا جلدی جاؤ، تم بھی تیار ہو جاؤ، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ افشین نے صاحبہ کو وہاں سے کمرے میں بھیجا تھا جب سجل بھی آ گئی تھی ہاسپٹل سے۔ میں آ گئی۔ واہ، اس نے بے حد دلچسپی سے لاؤنج کی تیاری کو دیکھا تھا۔ مما دس از سو بیوٹیفل، ہماری بچیوں کی طرح، تسنیم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ باہر لان میں لائٹنگ کا انتظام ہو رہا تھا جسے طفیل احمد دیکھ رہے تھے۔ تیاریاں ایسے زور و شور سے ہو رہی تھی کہ سبھی کسی نہ کسی کام میں مگن تھے۔ بی بی جی میں نے ساری جگہ کی صفائی کر دی۔ کریمہ بوا بھی کچن میں آ گئی تھی۔ اچھا ہے چلو باقی کا کام دیکھتے ہیں۔ جبکہ کمرے میں بیٹھی افسون خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ خود کو دیکھتی عجیب عجیب سے منہ بنا رہی تھی اور پھر گہرا سانس لیا تھا۔ اف بابا، آپ کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ۔ آپ میرے ساتھ ہوتے ابھی تو آپ کے کاندھے پر سر رکھ کے ڈھیر سارا رو کے اپنے دل کی باتیں بتاتی آپ کو، وہ باتیں جنہیں یہاں کوئی سمجھتا ہی نہیں، نہ سمجھنا چاہتا ہے کوئی۔ اس نے نظریں پھیر کر بیڈ پر رکھے اپنے نکاح کے ڈریس کو دیکھا تھا جسے تسنیم نے بے حد چاہ سے شہر کے مہنگے ترین بوتیک سے دلوایا تھا۔ ساتھ میں میچنگ جولری، سینڈلز اور کلچ بھی رکھا ہوا تھا۔ چوڑیاں، اس نے ہاتھ بڑھا کے نرمی سے ان چوڑیوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پتہ ہے کیا افسون، اسکان کو چوڑیاں بہت پسند ہیں، ہاتھ بھر بھر کے پہننا۔ تسنیم کی کہی بات یاد آئی تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نظریں بھی پھیر دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی سنبھالتی وہ اب خود کو مرر میں دیکھنے لگی۔ یہ رنگ تم پہ بہت جچتا ہے افسون، اور یہ کلر اسکان کو بھی پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں آج میری بیٹی مکمل اسکان کی پسند کے رنگ میں ڈھل کے اپنے اس خوبصورت موقع کو مزید خوبصورت بنائے۔ تم دونوں خوش رہو ایک ساتھ ہمیشہ۔ تسنیم کی باتیں اس کے دماغ میں گونجی تھی اور آنسو اس کی گال پہ پسلا تھا۔ تسنیم کی باتیں اس کے دماغ میں گونجی تھی اور آنسو اس کی گال پہ پسلا تھا جب اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا ہاتھ کی پشت سے۔ لیکن خالہ جانے مولوی صاحب کو میں نہیں پسند، آپ سب کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ خود سے بڑبڑاتی سامنے کھڑکی کو دیکھنے لگی اور پھر اپنی چادر اٹھا کر وہ بالکنی کی طرف بڑھی تھی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، مہمان سارے افطاری میں مصروف تھے۔ باہر لان میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پورا لان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے لب بھیچے تھے، میں چلی جاؤں یہی بہتر ہے سب کے لیے، لیکن جاؤں گی کہاں؟ ڈریس پہن کے وہ کچھ سوچتی باہر آئی تھی جہاں احد تیار ہو رہا تھا۔ کاٹن کے وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس وہ بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔
پرفیوم لگاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں صاحبہ کا عکس دیکھ چکا تھا جو اسی کی لائی ساڑی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ صاحبہ کچھ سوچ کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آئی تھی۔ احد اس پر ایک نظر ڈالتا تھوڑا سائڈ پر ہوا تھا، اب اپنی گھڑی پہن رہا تھا، جبکہ صاحبہ لب دانتوں تلے دبا کے اپنے بلاؤز کی پشت کی زپ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اف! اس نے جھنجھلا کے گہرا سانس لیا تھا، جبکہ آہت نے اس کی نظر آتی دودھیا رنگت کی پشت سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور پھر کچھ سوچ کے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ جو دھیان سے زپ بند کرنے کا سوچ رہا تھا، بے دہانی میں اس کی انگلیاں صاحبہ کی پشت سے مس ہوئی تھی، جو صاحبہ کی دھڑکنیں مدھم کر گئی تھی۔ اس مبہم لمس کو صاحبہ نے اپنی روح میں اتارا تھا جیسے۔ آہت تیزی سے پیچھے ہوا تھا اور رخ موڑ کے اپنے شوز پہننے لگا، جبکہ صاحبہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب ہلکا سا مسکرائے تھے۔ تھینک یو ساڑی کے لیے، مما کہہ رہی تھی کہ… اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کب آہد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لاج رہے سب کے بیچ تمہاری تبھی لا کے دی ہے، کچھ اور نہ سمجھنا۔ وہ لب بھینچے اپنی بات کہہ کے دروازے کی طرف مڑا تھا۔ احسان ہے تمہارا، صاحبہ نے جل کے کہا تھا۔ یہی سمجھ لو، سوٹ سمیت اتارنا میرا یہ احسان۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ صاحبہ غصے سے خود کو مرر میں دیکھنے لگی۔ بدتمیز، اسٹوپٹ، وہ بڑبڑاتی اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ لان سے ہوتی وہ گھر کے پچھلی سائڈ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ بیسمنٹ میں جانے کا تھا، جہاں اسے صبح تک رہنا تھا۔ دل پہ بھاری بوجھ سا تھا، بار بار کچھ غلط ہو جانے کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ خود کو تسلی دیتی چلی جا رہی تھی کہ وہ کچھ اچھا ہی کرنے جا رہی ہے اور کل صبح سب ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ جب اچانک وہ کسی کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ نظریں اٹھا کے جو دیکھا تو اسکان لب بھینچے سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بوکھلا کے پیچھے ہوتی کہنے لگی۔ سفید کرتے میں کوہنیوں تک اپنی آستینیں فولڈ کیے، اپنے مخصوص کلون کی خوشبو میں بسا وہ بے حد ڈیشنگ بھی تو لگ رہا تھا۔ افسون اس کی شخصیت سے نظریں چرا گئی تھی۔ نکاح بھی دھوکے سے سجل سے کروانا چاہ رہی ہو، جیسے انگیجمنٹ کروا چکی تھی۔ اس کے سرد لہجے پہ افسون نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ کہتی بھی اب تو کیا کہتی؟ تمہیں کیا لگا تھا افسون فرحان شاہ، کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ میرے پہلو میں بیٹھی یہ دلہن کون ہے؟ افسون ہے یا سجل؟ اس کا لہجہ مزید سرد ہو گیا تھا۔ بچپن سے جس لڑکی کو میں دیکھتا آ رہا ہوں، جس کے ہر انداز، ہر احساس سے میں واقف ہوں، جس کی خوشبو تک میری سانسوں میں بسی ہے، جسے تنہائی میں اپنی محبت کے ہر رنگ، ہر سانچے میں بارہا ڈھالا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گی اور میں محسوس بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ اسکان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑا تھا، جبکہ افسون جو حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یقین نہیں کرنا تھا ان الفاظ کا۔ آپ کو ویسے بھی سجل پسند ہے، بار بار یہی تو کہا ہے آپ نے کہ کاش میں سجل جیسی ہوتی۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آئی تھی جب اسکان نے جھٹکے سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ لیکن تم افسون ہو، تمہیں کیا لگا تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ دو گی مجھے، اور میں تمہیں ایسے ہی کھلم کھلا اپنی منمانی کرنے چھوڑ دوں گا؟ جس طرح سے میں ٹوٹا تھا اس لمحے، جس طرح سے میری محبت، میری فیلنگز کی تصدیق ہوئی تھی، بدلہ تو بنتا تھا، اور تبھی بار بار میں تمہیں سجل سے کمپیئر کرتا رہا تاکہ تمہیں بھی تو احساس ہو کہ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔ افسون غصے سے اسے گھورنے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، بار بار محبت کا نام نہ لیں آپ، اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ پیچھے ہٹیے، مجھے آپ سے نہ بات کرنی ہے نہ کوئی نکاح کرنا ہے، اور ضروری نہیں آپ خالہ جانے کی خواہش کے لیے… بہت بولتی ہو تم۔ اسکان نے اس کے لبوں پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے اسے چپ کرایا تھا۔ افسون کی دھڑکنیں اس لمحے پل بھر کے لیے منتشر ہوئی تھی، کبھی مدھم، کبھی تیز ہوتی دھڑکنوں سے نظریں چراتی وہ اسکان سے بھی نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بات نہیں کرتے نکاح کرتے ہیں، وہ سرگوشی میں کہنے لگا۔ افسون غصے سے اسے گھورتی خود کو اس کی گرفت سے دور کرنے لگی، لیکن ناکام ہی رہی۔ مجھے آپ سے کوئی نکاح نہیں کرنا، وہ تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، اسکان نے دانت پیستے کہا تھا۔ تم سے ابھی بدلہ رہتا ہے انگیجمنٹ والی حرکت کا۔ افسون اسے گھور رہی تھی۔ آ گئے نا اپنی اصلیت پہ، بدلہ کس بات کا لینا ہے جب میں نکاح ہی نہیں کرنا چاہتی آپ سے؟ بہت شوق ہے نا تمہیں فورسڈ میرج بیسڈ ناولز پڑھنے کا؟ اسکان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا روم چیک کرتے ہیں؟ افسون کو صدمہ لگا تھا۔ ہاں تو
برٹش ایشین برائڈ جو ٹھہری تم، وہ زیر لب مسکراتا کہہ رہا تھا جبکہ افسون کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ چلو اندر جا کے جلدی تیار ہو، نکاح لیٹ ہو رہا ہے۔ افسون نے پھر سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت سخت تھی، تبھی پڑپڑا کر رہ گئی۔ چھوڑیے مجھے، یہ کیا فضول حرکتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ بازو چھوڑیے میرا، مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ وہ چٹخی تھی۔ نکاح تو ہوگا، زبردستی ہی صحیح، سیدھی طرح چل کے تیار ہو نکاح کے لیے، ورنہ سب کے سامنے بتا دوں گا کہ افسون صاحبہ اپنی انگیجمنٹ پر باہر گئی تھی اور اپنی جگہ سجل کو بٹھا دیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے آئی برو چکائے تھے جبکہ افسون کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ رہا تھا۔ کتنے بدتمیز، گندے، اسٹوپڈ، ایڈیٹ! وہ غرائی تھی جب اسکان نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ شٹ اپ! وہ بھی غرایا تھا۔ تمیز کے دائرے سے نکل رہی ہو، اب جا کے تیار ہو، اور اگر کوئی بھی فضول حرکت کی تو اس بار خاموش نہیں بیٹھوں گا، سب کے سامنے تمہیں وہ سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ اسے جھٹکے سے اپنے ساتھ اندر کی طرف لے جاتا وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا کہ جتنی بار وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا اتنی ہی بار افسون اپنے الفاظ کی مار مار رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے، اس سب کا بدلہ تو میں ضرور لوں گی آپ سے، ایک ایک کر کے۔ وہ دانت پیستی غرائی تھی۔ اسکان اسے دوسرے دروازے سے لے کر اندر گیا تھا اور اب سب کی نظروں سے بچتا سیڑھیاں چڑھ کے وہ افسون کے کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر جاؤ، 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ ڈریس پہن کے جلدی سے تیار ہو کے نیچے آؤ۔ نہ پہنوں ڈریس تو؟ افسون نے ضدی لہجے میں اسے گھوری دی تھی، تو خود اندر لے جا کر زبردستی پہنا دوں گا۔ اسکان نے بھی اسی کے لہجے میں بات کی تھی۔ افسون نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جبکہ چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ بہت، وہ دانت پیسنے لگی، ہینڈسم ہوں۔ اسکان اس کی طرف جھکا تھا۔ بدلہ ضرور لوں گی اس سب کا۔ وہ تلملاتی کمرے میں جا چکی تھی اور زور سے دروازہ بھی بند کرنا چاہا تھا جب اسکان نے آگے بڑھ کے روکا تھا۔ اب کیا ہے، کمرے میں ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ وہ تلملائی تھی۔ لاک کرنے کی ضرورت نہیں، یقین نہیں رہا اب تم پہ، میں باہر ہی کھڑا ہوں، جلدی تیار ہو۔ اسکان شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ڈسکسٹنگ! افسون دروازہ بند کر چکی تھی جبکہ اسکان زیر لب مسکرا دیا تھا کہ یہی افسون تو ہے جو اپنی محبت کے قدم اس کے دل کی سرزمین پر تب سے رکھ چکی تھی جب وہ روتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ اسکان میرے بابا نہیں رہے، اور تب بچپن سے جو اپنائیت کا احساس تھا افسون سے، وہ بالکل اچانک سے محبت میں ڈھل گیا تھا اور وہ خود کو افسون کی محبت میں بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن منگنی پر جب سجل کو دیکھا تھا اس نے افسون کی جگہ، تب وہ بے حد ہرٹ ہوا تھا، غصہ بھی آیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سب چھوڑ کے وہ اٹھے اور اس بے وقوف لڑکی کو پکڑ کے لائے کہیں سے بھی، لیکن خاموش ہی رہا۔ محترمہ اپنے مشن پہ گئی تھی، مطلب مشن زیادہ ضروری تھا منگنی سے، تب وہ خاموش رہا تھا، لیکن بدلہ اس نے خوب لیا تھا افسون